अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। दो तीन अहम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज़ जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर आ सकता है। एक उनमें से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रूस में तोसी है जो कि बड़ा फ्रेजाइल, बहुत नाजुक और टूट सकता है ये ट्रूस, ये सीज़ फायर। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो इंडिया और अमेरिका का एक डिफेंस पैक्ट कह लें आप उसको, एक वो फ्रेमवर्क है स्पैनिंग ओवर 10 ईयर्स। उसमें क्या इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे आ सकते हैं। एंड देन अमेरिका की चाइना के साथ जो डील है, ये सब मामला अपनी जगह पे हैं, इन पे फिर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपसे बात करनी है वो दो चीज़ें हैं। एक ये कि NCCIA के जो अफसरान पकड़े गए थे, उनसे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनसे जो रिश्वत बरामद हुई है, जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है, जो इदारा हमें बता रहा है, वो असल कहानी नहीं है। टीवी चैनल्स के ऊपर टिकर चलते हैं कि जनाब वो चौधरी सरफराज एडिशनल डायरेक्टर समेत इतने अफसरान को पकड़ लिया गया। तमाम वेबसाइट्स के ऊपर न्यूज़ है कि इतने करोड़ रुपए उनसे बरामद कर लिए गए और फलां से वो रिश्वत ले रहे थे। एक्चुअल इसके अंदर स्टोरी क्या है जो अभी भी छुपाई जा रही है, वो आपके सामने आज रखता हूँ। और उसके अलावा TLP के साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो टिकट होल्डर्स हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से करवाई गई थी। ये TLP का मामला इतना सादा नहीं, काफ़ी पेचीदा मामला है और उसकी पेचीदगी की वजह ये एक है इजराइल, जिसकी वजह से जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो एक्चुअली मामला क्या है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अलार्मिंग चीज़ ये हुई है, कैप्टन सफदर साहब जो मरियम नवाज साहिबा के शौहर नामदार हैं, उन्होंने वो मुखातिब करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक बात, दरखास्त कह लीजिए या फिर वो एक डिमांड कर रहे हैं विच इज़ वेरी डेंजरस। वो सूरत हाल भी आपके सामने रखूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू NCCIA, ये जो अफसरान पकड़े गए NCCIA के, इनमें से एक साहब जिनके नाम के साथ चौधरी लगता है, एक दो हैं लेकिन मैं पूरा नाम उनका नहीं ले रहा, लेकिन उनके हवाले से तो एग्जैक्ट मुझे पता है। देर आर पीपल जिन्होंने ये दरखास्त दे रखी है कि इन साहब ने एक्सप्लॉयट किया, इन साहब ने, और देर आर पीपल से मतलब मेरा यहाँ पे खवातीन है। जो असल इल्ज़ाम इन असहाब के ऊपर है, जिसमें से एक दो उसको बाकायदा स्पेयर हेड कर रहे थे, वो है कि इन्होंने उन खवातीन को एक्सप्लॉयट किया है, हु वर ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेड, जिनको हरासा किया जा रहा था उनकी कोई प्राइवेट वीडियोस की वजह से। वो कंसेंशुअल थी या वो लीक हो गई, वो क्या था, डजंट मैटर। लेकिन अगर कोई शिकायत लेके जाती थी, अगले दिन भी मैंने आपसे अर्ज किया, तो वहां पे उनका डेटा लीक हुआ है, बाकायदा लीक हुआ है, और ये तो रिपोर्टेड है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि DW के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ। लेकिन अभी ताज़ा मामला क्या था, कुछ अरसा पहले, ज़रा जहन दौड़ाइए, याद कीजिए, टिकटॉकर्स की वीडियोज़, नाजेबा वीडियोज़, गैर अखलाकी वीडियोज़, प्राइवेट वीडियोज़ एक्चुअली आपको नजर आई होंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ही अगर आपने नहीं देखी। और उसके अलावा ट्विटर के ऊपर कई दफ़ा बिल्कुल एक्सप्लिसिटली वो स्टफ शेयर हो रहा था। ये सब कुछ कहाँ से आया? इसके पीछे यही एग्जैक्ट NCCIA वाला मामला है। उसके अलावा ये हुआ कि बहुत से लोग, खवातीन, चलें मैं लोग कह देता हूँ बार बार, खवातीन जो शिकायतें लेकर गई वहाँ पे, उनको बाकायदा हरासा किया गया। एक वाकया तो कुछ यूँ है कि एक खातून वहाँ पे आके दफ्तर में बैठी, एक अफसर से उन्होंने शिकायत की। पहले कहा गया कि वो डेटा कौन सा है जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन्होंने USB पकड़ाई, डेटा लिया और वो वहाँ से निकल के दरखास्त वगैरह दे के जब वो चली वहाँ से, तो थोड़ी देर के बाद अफसर साहब भी उठे और अपनी गाड़ी निकाल के वो पीछे चल पड़े। और ये बातें कुछ ऐसी हैं कि अगर हमारे तक ये मौजूद हैं तो ये इदारों के पास भी मौजूद हैं। मैं उन्हीं इदारों की बात कर रहा हूँ जिनकी कस्टडी में ये लोग गैर कानूनी हिरासत में कई दिन तक रहे। रही बात डकी भाई की, डकी भाई का मामला, बैटिंग ऐप, अगर डकी भाई, उन पे इल्ज़ाम है कि जनाब बैटिंग ऐप को एंडोर्स किया डकी भाई ने, तो ऐसी बात भी नहीं है। डकी भाई को भी रोप इन किया गया। उसमें मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि किसी ताकतवर को उनके घर में से किसी ने कहा होगा, ये देखें ये फैमिली वीलॉगिंग कैसा नासूर है, ये क्या तबाह कर रहे हैं हमारे अक़दार, हमारी माशरत, हमारे जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको क्या इन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सो ताकत होती है तो फिर ये भी कह दिया यार देखें ज़रा ये क्या मामला है। फिर उसको आप फैमिली वीलॉगिंग को तो आप किसी तरह से काबिल गिरफ्त अंदाजी नहीं कर सकते। सो उसके लिए ये मामला था कि बैटिंग ऐप है, तो इस वजह से जनाब चलें जी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। एट द वेरी सेम टाइम, चूंकि इनको आदत पड़ गई हुई थी इन अफसरान को, क्योंकि इनको मिला हुआ कार्ट ब्लांश, इनको क्लीन एक पूरी खुला हाथ मिला हुआ, खुली इजाज़त मिली हुई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वो हमने देखा है ये किस चीज़ की तहकीकात करते थे कि उसके खिलाफ ट्वीट क्यों कर दिए तो FIR हो रही है, उसके खिलाफ क्यों कर दिए तो FIR हो रही है, और इम्प्यूनिटी के साथ काम करते थे। ये उसी इम्प्यूनिटी का, उसी कार्ट ब्लांश का नतीजा है कि उनका फिर हाथ हर जगह पे ही खुल गया।
اور یہ دوسرے غیر اخلاقی معاملات میں تو یہ خیر پہلے بھی ملوث تھے. اچھا ڈکی بھائی پہ میں دوبارہ آ جاتا ہوں. ڈکی بھائی نے اگر کسی بیٹنگ ایپ کو وہ کر دیا, آئی ہیو نو لو لاس فار ڈکی بھائی, بٹ ڈکی بھائی کی جو بیٹنگ ایپ ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ بیٹنگ ایپ کا جو اس کا جو ایبریویشن ہے وہ کرکٹ ٹیم کے ممبرز کی شرٹس پہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ وسیم اکرم صاحب اس کو انڈورس کر رہے ہیں, پھر وہاں پہ ان کو بھی پکڑنے جا کے. وہ بی جے جو ہے وہ کیا ہے جس کے اوپر ڈکی بھائی کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے. مین وائل ڈکی بھائی کو اس وجہ سے پکڑا میرے خیال میں کہ وہ فیملی وی لاگنگ میں کے خلاف ہوگا کوئی, اور کسی بڑے طاقتور سے شکایت ہو گئی ہوگی, لیکن یہاں پہ چونکہ ان کا بھی چاکا کھلا ہوا تھا این سی سی آئی والوں کا, یہ بیچ میں پکڑے گئے, ان کو پتہ نہیں تھا دیٹ وی آر بینگ مانیٹرڈ. یہ ایگزیکٹ بات سامنے کیوں نہیں آ رہی کہ انہوں نے سب کچھ کیا کیا ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ سامنے آ جائے. ہاں پروبیبلٹی اس کے اندر یہ ہے چونکہ یہاں پہ خواتین انوالوڈ ہیں, سو ان کی آئیڈینٹی کو بھی ڈسکلوز نہ کرنا دیٹ از امپورٹنٹ, اینڈ ٹو ٹیل کہ بھائی یہ سب معاملہ ہو گیا, اور اس کا پھر ایک نیگیٹو امپیکٹ, اس کا ایک بہت نیگیٹو امپریشن جو ورلڈ وائڈ بھی بن سکتا ہے وہ بھی ہے. لیکن انڈر لائن جو چیز ہے دیٹ از ناٹ ڈکی بھائی, دیٹ از ناٹ رشوت. اصل معاملہ جس کو انویسٹیگیٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے اور جو اس پرج کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی, یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ابھی جو 7-8 سامنے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک آدھا دوڑا ہوا ہے, کافی سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث تھے. ہاں جو سرغنہ کہہ لیجیے, یہ وہ لوگ سامنے آئے ہیں. کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, ٹی ایل پی کے لیڈروں سے پریس کانفرنس کروا لی کہ جناب یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ ملک کے خلاف ہے, دشمن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جس قسم کا بیانیہ یہ بناتی ہے. اور کیا تھا اس کے اندر بنیادی طور پہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے ٹی ایل پی والے, وہ کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے بنے ہوئے تھے نا ٹھیکیدار. وہ ہم سب کا ٹھیکہ ہے, ایز پاکستانی ہم سب کا فرض بھی ہے, ہم سب کا ایمان بھی ہے یہ. لیکن ٹی ایل پی اس پہ متشدد سیاست بھی کرتی تھی اور ایکٹیویٹیز بھی کرتی تھی, اور کئی جگہ پہ پھر یوں ہوا کہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی, جس طرح قبضے اور تھریٹننگ, بلیک میلنگ, اس سب معاملے میں بھی انوالو ہو گئے. لیکن اس کو کرش کرنے کے لیے ریاست نے جو مرید کے کا آپریشن تھا, جس پر خود ابھی بہت سارے کوسچن مارکس ہیں, ابھی تک اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں بھی بہت ساری ڈیٹیلز, تو دیر آر سم ڈیٹیلز وچ وی کین ناٹ شیئر. سو ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے. مریم نواز صاحبہ وہاں پہ 25 ہزار کچھ پیسے بڑھا کے وہ 65,000 امام مسجدوں کے لیے, ان سے زیادہ امام مسجدوں کے لیے 65,000 اکراس پنجاب وظائف مقرر کر رہی ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ میرا بڑا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. ادھر بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ عید میلاد النبی پہ تو ہم گھر سجایا کرتی تھی میں, اور ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. یہ خیر مذہب کو یوز کرنے والا معاملہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن وہ کافی پرانا ہے. وہ گلگت بلتستان جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ بتا دیتی ہیں. یہ بریلوی علماء بیٹھے تھے, انہیں بتا رہی تھی کہ وہاں جھنڈیاں لگاتی تھی. جب گلگت جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے, چونکہ وہاں پہ میجورٹی شیعہ ہے, اہل تشیع ہیں, تو وہاں پہ جا کے وہ یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ میرے بھائیوں کے نام حسن حسین ہے. خیر اینی ویز کمنگ ٹو دا پوائنٹ, یہ جو ان کے جو شوہر ہیں, کیا نام ہے ان کا, کیپٹن صفدر صاحب. کیپٹن صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب دعا مانگ رہے ہیں. میں ویسے آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں, ذرا دیکھ لیجیے اس کو. یا اللہ میں غازی علم دین پیدا کر, یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر, یا اللہ عبد القیوم ہزاروی پیدا کر, غلام غوث ہزاروی پیدا کر. تو کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ممتاز قادری پیدا کر, یا اللہ کوئی غازی علم دین شہید پیدا کر. ایک دو لوگوں کے اور بھی نام لے لیے. یہ کس وجہ مشہوری کیا ہے ان ناموں میں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اگلے روز ایک گلگت وغیرہ کی جگہ سے یا سکردو سے کوئی شخص تھے جس نے ایک بڑی فضول سی ٹویٹ کی, یہی کہ کوئی ممتاز قادری ان کے ساتھ بھی ہو جائے اور اس کے خلاف پرچہ بھی ہوا, جو کہ بالکل ٹھیک ہوا. یہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیپٹن صفدر صاحب کس کے خلاف یہ دعا مانگ رہے ہیں یا کس کے حق میں مانگ رہے ہیں؟ جو سوچ ریاست ختم کرنا چاہ رہی ہے, یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ممتاز قادری اور غازی علم دین شہید پیدا کر دیں. اور صرف سوچ نہیں ہے, یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنا ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے پاکستان میں کہ جس کا اندازہ ہم سب کو ہے یہ معاملہ کیا. لیکن یہ اصل خطرناک بات نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ایک اور فرمائی ہے کیپٹن صفدر صاحب نے, وہ بھی ذرا سن لیجیے. آج یہ بڑا اجتماع ہاتھ جوڑ کر چیف آف آرمی اسٹاف آپ سید زادے, اللہ نے آپ کو فتح دی, آپ نے 71 کی جنگ کا بدلہ لیا, بھارت کے دانت کھٹے کیے, خدا رائے قانون پاس کر دے. جس شخص کا جہاد پر ایمان نہیں ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں آ سکتا. سو یہاں پہ وہ آرمی چیف صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بہت بڑا مجمع ہے, ایک بہت بڑا مجمع ہے, اور وہاں پہ ہو رہی ہے ختم نبوت کانفرنس, مانسہرہ میں کہیں ہو رہی ہے. اور اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے پچھلی بات بھی کی. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مجمع نے سنی اور انہیں پتہ ہے نواز شریف کا داماد ہے, اس کا ایک امپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے, اور مذہب کو جب آپ ابھارتے ہیں اس کا امپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے.
ایک جگہ پہ اس کو کنٹرول کرب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, بلکہ جو ہو چکا مرید کے میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ادھر سے کیپٹن صفدر صاحب پہلے وہ بات کرتے ہیں, اور دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں مخاطب کر کے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کوئی قانون بنائیں کہ جو جہاد پر ایمان نہیں رکھتا وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا, پہلے میں نے سوچا کہ آرمی چیف صاحب نے قانون کہاں سے بنانا ہے, وہ تو پارلیمنٹ بنائے گی یا کوئی اسمبلی قانون بنائے گی, یہ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں قانون بنانے کا. اور پھر میرے ذہن کے اندر آیا اچھا معاملہ یہ ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان آرمی کا موٹو ہے, جہاد فی سبیل اللہ. تو یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قادیانی ہے یا عقیدہ سے صحیح العقیدہ نہیں ہے, پہلے ویٹ کیا جائے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے فوج کے اندر. جسٹ امیجن یہ کتنی خطرناک بات ہے. ابھی کچھ روز پہلے آرمی چیف صاحب ایک تقریب میں یہ فرما رہے تھے کہ ہماری فوج میں سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاد پہ ایمان نہیں رکھتا اسے جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میننگ دیئر بائی ہی از آسکنگ آرمی چیف ٹو امینڈ آرمی رولز, کہ آپ نے جو ہائرنگ کرنی ہے آرمی کے اندر, جو ریکروٹ ہوں گے فوجی, ان کا پہلے عقیدہ چیک کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ صحیح العقیدہ, ان کے مطابق وہ صحیح العقیدہ ہیں کہ نہیں ہے. اور قادیانی کا ورڈ انہوں نے, یہ جو میں نے آپ کو سنایا اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یوز کیا, تو یہاں سے کیا تاثر جاتا ہے جو سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہزاروں لوگ جو وہ ویڈیو دیکھیں گے, کہ یہ تاثر بنیادی طور پہ یہ جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قادیانی موجود ہیں اور ان سے پرج کیا جائے, ان سے پاک کیا جائے. Point to make here is, I won't go into much detail because it's a sensitive subject, but Captain Safdar صاحب should also be asked. یہ وہ اتنے سینسٹیو سبجیکٹ کے اوپر اتنے سینسٹیو قسم کے معاملات کس طرح سے اتنی امپیونٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک طرف ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ جناب تن کے رکھ دینا آپ نے ٹی ایل پی کو. سو دا پوائنٹ ریمینز کہ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بٹ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ باتیں. اور پھر اگین یہ فیملی تو شریف فیملی ہے نا, انہی کے داماد ہیں, مریم نواز صاحبہ کے خامند ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو مرید کے میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا, اس کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ اپیزمنٹ کی کوشش کر رہی ہیں, کیپٹن صفدر صاحب ہمسیلف, دس از ہز وے آف اپیزنگ دیم, کہ بھائی ہم تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہیں. وہ تو پتہ نہیں کس نے کر دیا وہاں پہ جو آپریشن ہوا, کیا معاملہ ہوا. سو دس واز دا ڈیٹیل. آپ سے کل ملتے ہیں انشاءاللہ.